اور جب تک چاند سورج میں روشنی رہے گی تب تک اللہ ان مدارس کو چلاتے رہیں گے، یہ مدرسے چلتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاني اوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله الا خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله تبارك وتعالى من أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask, you only we worship, you only we ask for help. Each and everything guide us to the right path, to the straight way, the way on those on whom you have bestowed on your grace. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Asto gunaha purusham deepyanti pragya chakolam dam shurotanch prakarmashya bahuhashitacha danam yatha shakti kritigyatacha मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा यात युवम भुवम देवा स्वयं शावतरणे रतः अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेघावा चैतिष्टो अशुरो मगोणा त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्रेर्वैश्वानरः एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखों वैद पुराण संत मध्भाकों तबलक जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई।
معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما جناب صدر جلسہ، معزز علماء کرام، اراکین جلسہ اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، یہ جلسہ آپ کے اس بستی کے مدرسہ دارالعلوم کی تعمیر و ترقی کے تعلق سے یہ مدرسہ، یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ بہت سارے مقررین آئے، قرآن و حدیث کے تعلق سے آپ کو شریعت سمجھا کر اور بتا کر چلے گئے۔ اخیر میں میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی فہرست میں میرا بھی نام لکھا جائے، مگر میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے وہ باتیں کہنے کی توفیق دے کہ جن پہ میں خود مکمل طور پر عمل کر سکوں۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کے بستی میں، آپ کے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے۔ مدرستن کا مطلب جہاں پر سبق پڑھایا جاتا ہو، جس جگہ پر کچھ سکھایا جاتا ہو۔ درس سے مدرستن یہ نام ہے، اور یہ نظام مدرسے کا پوری دنیا کے اندر صرف اسلام میں یہ طریقہ ہے۔ کسی اور دھرم میں اسلام کے علاوہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے قوم کے پیسوں سے اس طرح کا کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، وہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، دھارمک تعلیم۔ یہ نظام کہیں نہیں، پوری دنیا کسی قوم کے اندر نہیں ہے، مگر یہ نظام ہم مسلمانوں کے بیچ بہت پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، انہی مدرسوں کی وجہ سے ہمارے بیچ ہماری شریعت، ہمارا قرآن اور ہماری احادیث صحیح شکل میں آج ہمارے بیچ موجود ہے۔ ورنہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان کی کتابیں آج موجود صحیح شکل میں نہیں۔ آپ بائبل لے لیجئے، آپ رامائن لے لیجئے، مہابھارت گیتا لے لیجئے، یہاں تک کہ خود بھارت کی ایشیا بر صغیر، ایشیا مہادیپ کے اس علاقے میں بھارت میں شری رام چندر جی کے نام پر 2 کتاب لکھی گئی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر ہمارے پاس جو قرآن، آپ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بھارت کیا پوری دنیا کے ملک میں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، ان کے پاس جو قرآن ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی یا کسی طرح کا کوئی کمی بیشی اس قرآن میں نہیں۔ یہ صرف واحد ان مدرسوں، یہ مدرسہ ذریعہ اللہ ان مدرسوں کو بنایا، ورنہ اصل محافظ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ حفاظت کرتا، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا، سبق کے درجے میں ان مدارس کو رکھا۔ ان مدرسوں میں ہمارے بچے ناظرہ، نورانی قاعدہ، دینیات کی تعلیم لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ سالوں میں
اپنے سینے میں پورے قرآن کو یاد کر لیتے. ہمیں اپنے جیب خاص سے پیسہ دے کر، چندہ اور تعاون دے کر ان مدرسوں کو ہم چلاتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ ہم چلاتے رہیں گے. مگر اس وقت موجودہ دور میں کچھ باطل طاقتیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان مدرسوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. 2-3 اسٹیٹ میں ان مدارس کو بند کرنے کے لیے باضابطہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں. آپ کے بنگال کے قریب ایک صوبہ آسام ہے، وہاں تو باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگلے اپریل میں، سن 2021 کے اپریل میں 620 مدرسوں کو بند کر دیا جائے. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر زبان کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی عربی زبان سکھائے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے. حالانکہ مدرسہ چلانا کوئی گناہ اور کوئی پاپ نہیں. ہم جب بھارت کے سمویدھان کو دیکھتے ہیں تو بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 30 ہمیں کہتا ہے کہ اس دیش میں، اس پورے 1 ارب 30 کروڑ کے لوگوں میں جو مائنورٹی کے لوگ، یعنی جو کم تعداد میں ہیں، جو مائنورٹی کی تعریف ہوم منسٹر، وزیر داخلہ کے دفتر سے کیا جاتا، تو مائنورٹی all right of minorities to establish and administer educational institutions. یہ بھارت کا سمویدھان، ایسی سمویدھان اسی دفعہ کے نیچے اور آگے لکھا، all minorities whether based on religion or language. اگر کوئی آدمی اپنے جیب خاص سے زبان پڑھاتا ہے، عربی زبان کی تعلیم دیتا ہے یا اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے، whether based religion اور language، زبان کی تعلیم دیتا ہے، عربی زبان کی تعلیم دیتا ہے یا سنسکرت زبان کی تعلیم دیتا ہے یا ہندی زبان کی تعلیم دیتا ہے، اور ریلیجن یا اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے. جیسا کہ ہم اپنے مدرسوں میں خصوصاً زیادہ فوکس، ان مدرسوں میں ہم قرآن کی تعلیم پر، اپنے مذہب کی اتہاس پر، اپنے اسلام کے پیغام، اسلام کے احکامات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو بھارت کے سمویدھان کے اس دفعہ میں، اس آرٹیکل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ whether based on religion اور language، زبان یا دھرم کی تعلیم دی جاتی ہو تو shall have the right to establish، تو اس کو اس طرح کا مدرسہ بنانے کا اس کو ادھیکار، to administer and educational institutions، ایسے تعلیمی ادارے وہ چلا سکتے ہیں، to administer، انتظام کر سکتے ہیں. آگے اور بھی بتایا on their choice، اپنی مرضی سے، کسی منتری یا کسی سنتری کے کہنے پر نہیں، کسی ایم ایل اے یا کسی مکھیا کے فنڈ پر نہیں، اپنی مرضی سے. قوم کے لوگ جو 10 روپے چندہ آتا، جو کف میں پیالے میں چاول اور آٹا دیتے ہیں، چندے میں کلیکشن ہوتا ہے، ان پیسوں سے وہ چلا سکتے ہیں on their choice، اپنی مرضی سے. کوئی مائی کا لال ان مدرسوں کے در و دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ خود بھارت کا سمویدھان کہتا. اگر کوئی کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ اپنی طاقت کا اگر ناجائز استعمال کر رہا ہے تو یہ اسمویدھانک ہے. ان مدرسوں کو جبھی بند کیا جا سکتا ہے جب ان مدرسوں کے اندر کوئی اللیگل کام ہو رہا ہو،
جب وہاں پر بم بن رہے ہوں یا وہ دیش کے ویرودھ میں کوئی کام کر رہا ہو یا وہاں پر کوئی سماج سوسائٹی کو برباد کرنے کی کوئی منصوبہ اور کوئی سازش تیار کی جاتی ہو، لیکن ایسا کام ہمارے مدرسوں میں تو نہیں ہوتا اور نہ ہی ہماری مسجد میں ایسے کام ہوتے، بلکہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی، مدرسوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو عموماً زیادہ دھارمک تعلیم دیتے، ورنہ انگلش بھی پڑھاتے ہیں، ہندی بھی پڑھاتے ہیں، میتھ بھی پڑھاتے ہیں، سائنس اور جغرافیہ کی بھی ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان میں فوکس تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں کے لیے باضابطہ طور پر اسکول بنائے گئے، ان اسکلوں میں تعلیم ہوتی، لیکن دھارمک تعلیم ہمیں گرو ہے اس بات پر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ نظام مذہب اسلام کے ماننے والے کے بیچ یہ چیز پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیچ میں ایک اللہ کی عبادت کا تصور اور کانسیپٹ آج بھی الحمدللہ 75% موجود ہے۔ ہمیں ہمارا اللہ کا عقیدہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بہت قربانیاں دی گئی ہے تب جا کر وحدانیت کا پرچار کیا گیا تھا، ہم تک یہ دین اور یہ شریعت پہنچی ہے بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم ڈرا کر ان مسلمانوں کو ان کے اللہ سے دور کر دیں گے، ان کی شریعت سے دور کر دیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ جب تک یہ چاند سورج رہے گا، جب تک ان چاند اور سورج میں روشنی رہے گی، اس وقت اس دھرتی پر، بلکہ یہ کہو جب تک اس دھرتی پر اللہ کی وحدانیت کا نام لینے والا باقی رہے گا، اللہ اس پوری دنیا کے نظام کو، اس سسٹم کو چلاتے رہیں گے، اور جب تک چاند سورج میں روشنی رہے گی تب تک اللہ ان مدارس کو چلاتے رہیں گے، یہ مدرسے چلتے رہیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ آخر زمانے تک to the day of judgment، مہاپرلے اور قیامت کے قائم ہونے تک اللہ اس دھرتی پر اپنی عبادت، اپنے قرآن کے احکامات اور فرمان کا، ان چیزوں کا وجود باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ created the world، Allah made the world and created the creatures of the world only to worship to Him۔ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، بٹ انسان کو پیدا کیا اپنی بھکتی اور اپنی پوجیہ پرارتھنا کے لیے۔ جب ان کا منشا ہوگا، جب وہ چاہے گا فنا کر دے گا، لیکن اس کے چاہنے سے ہوگا، کسی طاقتور ملک یا کسی سپر پاور کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ کی چیز ہے، کسی انسان کے ہاتھ کی چیز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان باطل طاقتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کرو ناپاک کوشش، کرو شک ہمارے مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے والوں پر، کیا پڑھاتے ہیں یہاں پر؟ ہم قرآن پڑھاتے اپنے بچوں کو، کیا پڑھاتے ہیں ہم یہاں پر؟ احادیث رسول پڑھاتے ہیں، بخاری کی حدیث پڑھاتے ہیں بچوں کو، کہ جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے، فضیلت کے دہلیز پر پہنچتا ہے، تو اس بچے کو پڑھایا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بیٹے تم نیت صاف کرو، نیت پاک اور پوتر کر لو۔ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو امام بخاری کہتے ہیں کہ تم نیت صاف کر لو، deeds will be judged by the intention۔ اگر تمہاری یہ نیت ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کر انسان کے باڈی میں جو بیماریاں ہیں اس کو ختم کریں گے، تاکہ وہ مسلمان اپنی باڈی کا،
اپنے اس شریر کا، جسم کا اللہ کی عبادت کے لیے وہ استعمال کرے۔ اگر اس ڈاکٹر کی یہ نیت ہے تو پھر اس ڈاکٹر کی ڈاکٹری کرنا بھی اس کے لیے باعث ثواب۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، راجدھانی چینل چلاتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا، آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن دبا دیجئے، تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی، آپ ان کو سن سکتے ہو۔ راجدھانی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔